جہنمی جہنم کو دیکھیں گے تو اس وقت یہ پکاریں گے موت کو پکاریں گے، ہے مر جائیں، جان چھوڑ جائیں۔ اللہ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، فرمایا ایک مرتبہ نہیں، بہت مرتبہ موت مانگو، موت تھوڑی ملے گی۔ وہ ایک شاعر کہتے ہیں نا کہ اب تو گھبرا کے کہہ اٹھتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی سکون نہ ملا تو کہاں جائیں گے۔ اس لیے اپنی آخرت کی زندگی کو بنانا، جہاں ہمیں پتہ چلے کہ بھئی میرے اس کام سے میری آخرت بگڑے گی، بس اس میں ہمیں بہت فائدہ بھی دکھائی دے تو بھی اس سے رک جائے۔ اس میں فائدہ نہیں، فائدے کا دھوکہ ہے۔ جیسے اس میں سراب کہتے ہیں، ایک آدمی جو ہے نا وہ ریگستان میں جاتا ہے، دور سے اس کو دکھائی دیتا ہے پانی ہے، قریب جاتا ہے تو پانی نہیں ہوتا، وہ پانی کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حرام سے انسان کی زندگی بن جائے گی، یہ بن جانے کا دھوکہ ہے، بنتی نہیں ہے۔ پیسوں کے ساتھ، زیادہ پیسوں کے ساتھ کبھی سکون نہیں آتا۔ سکون جس میں آتا ہے وہ ہم حاصل نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن پاک میں حرف تنبیہ ذکر کیا اور پھر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کان کھول کے سن لو، اللہ کے ذکر میں یعنی اللہ کے دین میں دلوں کا اطمینان ہے۔ دلوں کا اطمینان اللہ کے دین میں۔ بڑے بڑے مالدار خودکشی کرتے ہیں، بڑے بڑے مالدار خودکشی کرتے ہیں۔ اگر مال سے زندگی بنتی یا مال سے مسئلہ بنتا، یہ خودکشی نہیں کرتے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اپنی زندگی کو بنانے کا مطلب اپنی آخرت کو بنائیں، اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ رب العزت سے، بلکہ اس کو ہم اللہ سے مانگیں۔ حضور پاک علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کی دعا بڑی پسند تھی، فرمایا اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور جس سے تو محبت کرتا ہے اس کی محبت، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور اے اللہ میں تجھ سے وہ اعمال مانگتا ہوں جس کے ذریعے سے میں تیری محبت تک پہنچ جاؤں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ اپنی محبت کو سب سے زیادہ میرے دل میں، ہر چیز سے زیادہ محبوب بنا دے، یعنی میرے دل کے اندر تیری محبت ہر چیز سے زیادہ ہو جائے، ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہو، ہر اللہ کی محبت کو ہر چیز پر قربان کیا جائے، ہر چیز کو اللہ کی محبت پر قربان کیا جائے۔ تو آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میں جو اپنی زندگی بنا رہا ہوں، زندگی گزار رہا ہوں، یہ کیسی گزار رہا ہوں، اس سے میری آخرت بن رہی ہے کہ بگڑ رہی ہے۔ اب اللہ ہم سے محبت کرے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے آسان سا طریقہ بتایا۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ جی اللہ ہم سے محبت کرے، کون کون چاہتا ہے جی؟ اچھا، اللہ نے اس کا طریقہ بیان کیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا تم ان سے کہو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اب ہمارے پیغمبر کی جو زندگی گزری ہے اس طریقے سے زندگی گزاریں گے، اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اللہ ہم سے محبت کریں گے۔ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، طریقہ یہ ہے کہ بس پیغمبر کی زندگی کو اختیار کر لیں۔ ہمارے پیغمبر نے کیسے کھایا، کیسے پیا، کیسے اٹھے، کیسے کیا، ساری زندگی ہماری پیغمبر کی موجود ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں آئے، بازار میں ایک آدمی غلہ فروخت کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اندر کیا، غلہ اندر سے گیلا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ رات کو بارش ہوئی تو اس زمانے میں ہماری طرح دکانیں تو نہیں تھی، نہ کوئی چھت وت ہوتی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ بارش ہوئی غلہ بھیگ گیا، وہ جب صبح دھوپ چڑھی ہے تو اوپر سے سوکھ گیا اندر سے گیلا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے جو اندر والا تھا نا اس کو اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ اندر سے گیلا تھا۔ اور پھر فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری تجارتوں میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم ایک گریڈ بناتے ہیں، اوپر کے آم کیسے ہوتے ہیں، نیچے کے کیسے ہوتے ہیں، اوپر کے امرود کیسے ہیں، نیچے کے امرود کیسے ہیں۔ اچھا کتنا گند ہوتا ہے اس کو ہم یہ امرود اور آم کے اس پر بیچتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہیں۔ اصل میں یہ جو وہ ہے نا ہمارے ذریعہ معاش ہے، ان کا درست ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور اگر یہ درست ہو جائے ہماری زندگی بدل جائے گی۔ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ مال آنا چاہیے، پیسے آنا چاہیے، کثرت، ہم کثرت کو جانتے ہیں برکت کو نہیں جانتے، اور جب کثرت کو جانتے ہیں، کثرت کے فائدوں کو جانتے ہیں، تو یقینی بات ہے کثرت کو حاصل کرنے کے بھی چکر میں ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی تھے، یہ کہیں گئے سفر میں، اور آگے جا کے وہ کہیں غار میں بیٹھے آپس میں بات کرنے، اوپر سے ایک بڑا پتھر آیا اور غار بند ہو گیا، اس کا جو دہانہ تھا وہ بند ہو گیا، نکل نہیں سکتے تھے۔ اب انہوں نے کہا بھئی اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جس نے کوئی ایسا عمل جو اللہ کے لیے کیا ہو اس کو ہم اللہ کے سامنے کریں، اللہ سے اس کی نجات مانگیں۔ کیا ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ میرا ایک مزدور تھا، اس نے میرے ساتھ مزدوری کی، اور اس کے بعد پیسے لینے کا ٹائم ہے، پیسے لیے نہیں، اس نے چلا گیا، میں نے اسی کے پیسوں کو تجارت کے اندر لگایا، اور اس کے بعد اس سے مال مویشی خریدے، اور کرتے کرتے وہ ریوڑ بن گئے، پھر ان کے لیے غلام خریدے چرانے کے لیے، اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو آیا کہ مجھے وہ 1 دن کی مزدوری دے دو۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ جتنے جانور تم دیکھ رہے ہو نا یہ سب تمہارے ہیں۔ تو اس نے کہا اتستہزئ بی، کیا تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں مذاق نہیں کرتا، وہ میں نے تمہارے پیسے ہی تجارت میں لگائے تو اسی سے یہ سب ہوا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا وہ جو 1 دن کی مزدوری ہے اس کے بدلے میں جتنے جانور جو کچھ تھا وہ سب کو لے کے چل پڑا۔ اب یہ بھی نہیں سوچا کہ بھئی یہ چلو اس نے اتنا وہ کیا ہے 1-2 تو اس کو بھی دے دوں، لیکن اس نے کہا کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے کیا تھا۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہم بھی مزدور رکھتے ہیں، اس مزدور کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری جو الفاظ تھے وہ اس میں 2 باتیں تھیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور تمہارے ماتحت لوگ، نماز اور تمہارے ماتحت لوگ۔ اب آج ہم خود سوچیں کہ جتنا ہم مزدور کو دیتے ہیں، کیا اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے میری جتنی ہم مثال کے طور پر تنخواہ دیتے ہیں کیا اس سے ہماری اپنی زندگی گزر سکتی ہے؟ 1 مہینہ گزر سکتا ہے؟ ہمارے اپنے ذہن میں نہیں گزر سکتا، اپنے لیے نہیں گزر سکتا، اس کے لیے گزر سکتا ہے۔ ایک آدمی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا
کہ اريد ان اكون اعدل الناس یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ انصاف والا آدمی بنوں۔ فرمایا احب للناس ما تحبه لنفسی، جو چیزیں اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، تم سب سے منصف آدمی بن جاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اس وقت تک مومن بن نہیں سکتا جب تک کہ جو کچھ اپنے بھائی کے لیے پسند، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم مزدوروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی آخری وصیت امت کے لیے یہی دو چیزیں تھیں۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ کا مطلب حقوق اللہ اور وما ملکت ایمانکم کا مطلب حقوق العباد، اللہ کے حقوق، لوگوں کے حقوق، اس کو ادا کرو۔ تو جب اس نے دعا کی کہ اے اللہ یہ کام میں نے تیرے لیے کیا تھا، فرمایا کہ جیسی دعا کی پتھر وہاں سے سرک گیا، وہاں سے جو ہے نا روشنی آنے لگی، ہوا آنے لگی، لیکن نکل نہیں سکتے تھے۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے اعمال آگے کیے تھے اللہ کے، نہیں میرے محترم دوستو، انہوں نے اپنے معاملات آگے کیے تھے۔ مزدور کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے اس کو آگے کیا۔ دوسرے نے کہا کہ اے اللہ میرے ماں باپ تھے، بوڑھے تھے، اور میں بکریاں چراتا تھا اور واپس جب آتا تھا پہلے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے گھر بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک مرتبہ میں دور گیا، واپسی میں لیٹ ہو گیا، ماں باپ واپس آیا تو ماں باپ سو چکے تھے۔ اب مجھے یہ بھی پسند نہیں تھا کہ ماں باپ کو جگاؤں، اور یہ بھی اور بیوی بچے بھی تقاضا کر رہے تھے، یہ بھی پسند نہیں آ رہا تھا کہ بیوی بچوں کو پہلے دوں ماں باپ کو بعد میں۔ اسی طریقے سے میں نے ساری رات گزاری، جب ماں باپ جاگے ہیں تو پہلے ماں باپ کو دیا، پھر بیوی بچوں کو دیا۔ اور اے اللہ یہ میں نے تیرے لیے کیا، دل کا تقاضا تو یہی تھا کہ پہلے بیوی بچوں کو دو۔ اس سے پتھر اور سرک گیا۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں جو ماں باپ ہیں اس کی ہم کتنی خدمت کرتے ہیں، اور ان میں سے خاص طور پر وہ ماں باپ جو کھانے پینے کے اندر، پیشاب پخانے کے اندر بچوں کے محتاج ہوں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ عمر بڑھتی ہے نا تو انسان کی عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تو وہ ماں باپ کے ذہن میں بھی ایک بات جو ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد نکل جاتی ہے، تو اس ٹائم بچوں کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی ماں باپ کا فرما بردار ہے، سورج نکلتا ہے اور یہ ماں باپ کا فرما بردار، جنت کے دونوں دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے، اور اگر یہ نافرمان تو جہنم کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے۔ ایک آدمی ماں باپ کا فرما بردار ہے، ماں باپ کو رحمت شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، فرمایا ہر نگاہ پر اس کو حج یا عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ ایک دن کے اندر 100 مرتبہ دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اطیب و اکثر، اللہ رب العزت بڑے پاکیزہ بہت دینے والے۔ اللہ کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ 100 حج یا 100 عمروں کا ثواب دیتے، یہ تو بہت مشکل ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ تو ہمیں سوچنا، یہ انہوں نے ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کی، اللہ رب العزت نے اس کا بدلہ کیا دیا کہ ان کو یہاں سے نجات عطا فرمائی۔ دوسرے نے کہا اے اللہ میرے رشتہ داروں میں، تیسرے نے کہا کہ میرے رشتہ داروں میں ایک لڑکی تھی، مجھے بڑی پسند تھی، قابو نہیں آتی تھی، غربت سے تنگ ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے یعنی اس نے مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کیا، میں نے زنا کا کیا، مجبور تھی، تیار ہو گئی۔ تو جب میں تیار ہوا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ تو اے اللہ میں تجھ سے ڈرا ہوں، نہ پیسے اس سے واپس لیے اور نہ زنا کیا، اور اے اللہ یہ تیرے لیے کیا تھا۔ تو فرمایا کہ وہ پتھر بالکل ہٹ گیا، یہ سب نکل گیا۔ یہ جو ہے نا، اب ان کو نجات کس چیز نے دی؟ ان کے معاملات نے دی۔
ہمارے معاملات کیسے ہیں. یہ جو ہماری جتنی پریشانیاں بنی ہوئی ہیں نا، اس سب کی بنیاد ہم پیسہ کمانا جانتے ہیں اور پیسے کی کثرت جانتے ہیں اور اس کے لیے دوڑ دھوپ چاہتے ہیں. بس اب صحیح کمائے یا غلط کمائے اس کو کچھ پتہ نہیں. حالانکہ آپ نے فضائل اعمال کے اندر پڑھا ہے کہ آدمی کے قدم اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ یہ کچھ سوالوں کا جواب نہ دے دے. اس میں سے اس کا سوال الگ ہوگا کہ کیسے کمایا، یہ سوال الگ ہوگا کہ کیسے کمایا، جائز ہے یا ناجائز، اور یہ سوال الگ ہوگا کہ خرچ کیسے کیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی کمائی حلال کی ہے اور کس کی حرام کی ہے. کسی نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا میں اس کی مصرف کو دیکھتا ہوں کہ خرچ کیسے کرتا ہے. اگر اس کا خرچ غلط جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کمایا بھی غلط ہے. اچھا جب آدمی غلط کماتا ہے تو اس کے بعد یہی پیسے اس سے نکلتے خرچ تو ہوتے ہیں، لیکن خرچ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ پریشانی کے ساتھ تکلیف کے ساتھ مصیبتوں کے ساتھ پیسے آ جاتے ہیں، سکون نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ کثرت کی دوڑ لگتی ہے، برکت کی نہیں لگتی. اللہ سے ہم برکت کو نہیں مانگتے، اللہ سے ہم قناعت کو نہیں مانگتے. اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ جو تو نے دیا اس پر قناعت بھی نصیب فرما، اور جو تو نے مجھ سے روکا اس سے میری طلب کو بھی ختم فرما. اور میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، ہمیں سب کرنا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. ہم نے اگر کسی کے ساتھ اچھائی کرنی ہے اس لیے نہیں کہ اس کے اوپر ہم احسان کریں. اگر اس کے لیے کیا تو قرآن پاک نے اس کی مثال دی جیسے ایک چکنا پتھر ہو، اس پر کچھ نہ کچھ مٹی لگ گئی ہو، ایک تیز کی بارش آئے اور اس پتھر کو بالکل پھر چکنا کر دے. اسی طریقے سے جو ایک آدمی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو جتلاتا ہے، اپنے ثواب کو برباد کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، فرمایا اے مومنو اپنے صدقات کو احسان جتلانے کے ساتھ اور پھر اوپر سے لوگوں کو اذیت دینے کے ساتھ باطل مت کرو. اللہ کے لیے کرنا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کے لیے کریں گے. اچھا بعض لوگ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ جیسے وہ شادیوں کے موقع پر ہوتا ہے، کسی کو جوڑا دیتے ہیں اور پھر ذہن میں بھی رکھتے ہیں کہ کس کس نے دیا، اور جب شادی آتی ہے تو پھر انہی کو دیتے ہیں، ہے نا، بدلہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، جو آدمی دیتا ہے کس لیے؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، فرمائے فاولئک هم المضعفون، یہی چیز بڑھتی ہے. بس ہمیں جس کے ساتھ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ کی رضا ہو گئی انشاءاللہ دونوں مقصد حل ہوں گے. اور اللہ نے ہمیں ایک بہترین محنت عطا فرمائی اسی بات کے لیے کہ یہ جو محنت ہے یہ ام الحسنات ہے، ساری نیکیوں کی ماں ہے. اب پیغمبر اس محنت کو کیسے کرتے تھے؟ اس کے لیے کیا فرمایا؟ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، ایسے کرتے تھے جیسے مزدور کرتے ہیں. آج کل کے مزدور بھی کچھ نہ کچھ ڈنڈی مار لیتے ہیں، لیکن پیغمبر ایسے نہیں تھے. پیغمبر ایک ایک کے پیچھے اور ایک ایک آدمی پر ایسی محنت کرتے تھے، ایسی محنت کرتے. اب آپ خود سوچیں، ایک آدمی دشمن ہے، پتہ نہیں کیا کچھ اس نے زندگی گزاری ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں قیدی بن کر آیا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ایک دن بھی دعوت دے رہے، دوسرے دن بھی دعوت دے رہے، تیسرے دن بھی دعوت دے رہے. ایک آدمی کو لے کر آئے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بٹھایا اور دعوت دینے لگے، بات کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تنگ ہو گئے کہ بھئی اتنی دیر سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لگے ہوئے ہیں اور یہ پھر بھی نہیں مان رہا ہے. فرمایا دانی یا رسول اللہ ضربونکم،
یا رسول اللہ مجھے چھوڑیں، اس کی گردن مارو، اس کے کہاں یہ اسلام لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور لگے 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 حتیٰ کہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا. ہاں؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اگر تھوڑی دیر پہلے میں تمہاری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں چلا جاتا. تو ہمارے پیغمبر کی یہ فکر تھی، ایسی فکر، ہاں، یعنی اتنی فکر کہ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین. فرمایا اگر ہم چاہیں تو ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی نشانی بھیج دیں کہ ان سب کی گردنیں جھک جائیں، مانے یا نہ مانے، ہاں ماننا پڑے گا. لیکن اللہ نے ہمیں کچھ اختیار دیا، ایسے مجبور نہیں بنایا. وہ مجبور جو نہیں بنایا، اختیار دیا، پھر عقل عطا فرمائی، پھر اللہ نے تبلیغ کی محنت کو جاری کیا اور اس میں گشتیں ہوئی اور بار بار لوگوں کا آنا ہوا، یہ صرف اس بات کے لیے کہ پھر اللہ کی طرف سے حجت قائم ہوگی. تو اس کے لیے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جس کی زندگی اس بات کے اندر لگتی ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلائے، اللہ کے دین کو لے کر جائے. ہم لوگ جو ہے نا وہ 1999 کے اندر تشاد گئے، اور تشاد کے اندر ہم نے یعنی 18 ساتھی، پہلی مرتبہ جماعت گئی تھی، 18 ساتھیوں کو وصول کیا، واپس آ گئے. آج اسی سفر کو تقریباً 25-26 سال گزر چکے ہیں. اب وہاں پر اس زمانے میں تو کوئی بھی نہیں تھا، آج وہاں پر تقریباً 500-600 سے زیادہ 4 مہینے والے ہیں. جو ہمارے ساتھ ذمہ دار تھے ہماری جماعت کے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. لیکن آج ان کو 500-600 آدمیوں کے یعنی 4 مہینے کا اجر مل رہا ہوگا. اور پتہ نہیں میرے محترم دوستو اس کے بعد آگے کیا کچھ ہوگا. تو جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو لگایا اس کے اندر اور اللہ کے دین کو لے کر پھرے ہیں مختلف علاقوں کے اندر، ملک کے اندر، ملک سے باہر، یہ خوش نصیب ہے. اور ان کو قیامت کے دن جو اللہ رب العزت دیں گے، پھر انسان کہے گا اوہو میں نے بڑی سستی کی، بھئی میں بھی تو یہ کر سکتا تھا. اور ایک آخری بات یہ بھی عرض کرتے ہیں، دیکھیں وہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کو یہ جنات جو ہے نا وہ قبضہ کرنے کا شوق تھا کہ جنات قبضہ کروں گا پھر اس سے میں اپنے کام نکلواؤں گا. عامل کے پاس گیا، عامل نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں طریقہ بھی بتاؤں گا، جن بھی تمہارے قبضے میں آئے گا، لیکن کام تمہارے ساتھ ہوگا نہیں، یہ تمہیں ختم کر دے گا. اس نے کہا نہیں میرے پاس تو بہت سارے کام ہیں اسی لیے تو چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ طریقہ اس کو بتایا، جن قبضے میں آیا، اس نے کہا کوئی کام ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ہے. کیا ہے؟ میرے لیے گھر بناؤ. اس نے جن نے فٹافٹ بنا دیا. اس نے کہا اور کوئی کام ہے؟ اس نے کہا میری فصل جو ہے وہ کھیت میں ہے، اس کو کاٹ کے گھر میں پہنچاؤ. وہ ایک دم اس نے کر دیا. اس نے کہا اور کوئی کام ہے؟ 2-3 اور تھے، وہ بھی ایک دم کر دیے. اب جن سر پہ کھڑا ہے کہ کوئی اور کام ہے، اور اس کے کام ختم ہو گئے ہیں. تو جن نے کہا جلدی جلدی بول ورنہ نمبر تیرا ہے، تجھے بھی ختم کرتا ہوں. ابھی بیچارہ پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوگا. پھر اسی عامل کے پاس بھاگا کہ بھئی اس سے جان چھڑانے کی ترتیب بتاؤ. اس نے کہا یہ بات تو میں تمہیں پہلے کر چکا تھا کہ بھی تمہارے پاس کام ہوگا نہیں، یہ تمہیں ختم کر دے گا. اس نے کہا جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جان کیسے چھڑاؤں؟ میں نے کہا یہ سامنے کتا کھڑا ہے نا، اس کی دم کاٹ کے دے دو اس کو کہ یہ سیدھی کر دے. اس نے دے دی. اب جو ہے نا وہ جن جن کو دم دی کہ بھی اس کو سیدھی کرو. جن نے اس کو سیدھا کیا، چھوڑا تو وہ پھر ٹیڑھی ہو گئی تھی. پھر اس کو سیدھا کر دیا، پھر دیکھا تو پھر ٹیڑھی ہو گئی ہے. پھر سیدھا کیا، پھر دیکھا پھر. اب جن کو سمجھ میں آئی کہ اگر میں ساری زندگی بھی لگا رہا نا تو اس دم نے ٹھیک نہیں ہونا، سیدھا نہیں ہونا. تو بس تنگ آ گیا. اس نے کہا بات سنو، جو کچھ میں نے تمہیں دیے یہ سب تمہارا ہے، لیکن مجھے آزاد کرو.
اس کا بھی یہ مقصد تھا، اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ اس عالم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کے جتنے کام ہیں نا، ان سب کی مثال کتے کی دم کی طرح ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تبلیغ کا کام کریں گے، لیکن یہ میرا کام ہے نا فلاں کام، یہ کر لوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ بالکل 4 مہینے لگاؤں گا، لیکن یہ کام ہو جائے پھر۔ میرے محترم دوستو، 20 30 30 سال والے ایسے ہیں جو پتہ نہیں وہ 20 سال پہلے سے روزہ لگایا تھا، ارادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگاؤں گا، آج تک وہ وقت نہیں آیا۔ 10 سال گزر گئے، کسی کے کتنے گزر گئے، جس نے بھی وقت لگایا ہے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کیا ہے۔ اگر آپ، اور یہ ہمیشہ کرنا ہے، تبلیغ کی محنت اللہ نے ہمیں ایک چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، سال اور 7 ماہ کے لیے نہیں دی۔ اللہ نے تبلیغ کی محنت ہمیں پوری زندگی کے لیے دی ہے، اور پوری زندگی کس طریقے سے کریں گے؟ انہی کاموں کو مسلسل آگے پیچھے کرنا پڑے گا، اور اسی پر اجر ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو اجر ہے وہ بھی اسی پر ہے کہ ہم، اور المعون بقدر المعون، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کی مدد بقدر مجاہدہ۔ اور ایک آدمی بہت زیادہ کاموں میں پھنسا ہوا ہے، اور ان سب کاموں کو آگے پیچھے کر کے یہ اللہ کے دین کے تقاضوں کو آگے کرتا ہے، اس کا اجر بھی دوسروں سے بڑا ہوا۔ اور جتنی مخلوقات ہم دیکھتے ہیں یہ سب انسان کے کام کے لیے لگی ہوئی ہے، انسان کے فائدے کے لیے۔ سورج، چاند، اس طریقے سے ستارے، اس طریقے سے دن رات، یہ جو کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ سب انسان کے فائدے کے لیے۔ اور میرے محترم دوستو، جس انسان کے لیے ساری کی ساری مخلوق کو خادم بنایا گیا، انسان کو مخدوم بنایا گیا، اس انسان کو بھی اللہ رب العزت نے کسی چھوٹے مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا تم نے گمان کر لیا کہ تمہیں ویسے ہی پیدا کیا گیا۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ بھئی میری زندگی کا مقصد وہ بیوی بچے ہیں اور ان کا پالنا ہے، ان کی ضروریات ہے، تو یہ تو باقی مخلوقات بھی کرتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو بہت اونچے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت کی ذات وہ انسان کی خالق ہے، عجیب ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کا مفہوم ایسے ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو نے انسان کو بنایا، یہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ دنیا بنا دیں اور ہمارے لیے آخرت کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، یعنی انسان، اس کو میں اس کے برابر نہیں کر سکتا جس کو میں نے حکم دیا کن ہو جاؤ تو وہ ہو گیا، یعنی فرشتے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو بہت بڑا شرف عطا فرمایا، وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم، فرمایا میں نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی ساری مخلوقات میں۔ پھر اللہ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو میں نے بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ آپ اپنے اس کو دیکھیں، اللہ رب العزت کی قدرت آپ کو اپنے جسم کے اندر دکھائی دے۔ اب اچھا، پھر اللہ رب العزت نے جب انسان کو اتنا عظیم بنایا تو پھر اللہ رب العزت یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ انسان ناکام ہو۔ اللہ رب العزت چاہتے یہ ہیں کہ یہ انسان کامیاب ہو اور کامیاب ہو کر میرے پاس آئے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟
انبیاء کرام علیہ والسلام کا سلسلہ شروع کیا، وہ پیغمبر آتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ اور آپ خود سوچیں، ہاں وہ یعنی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایسے نہیں کیا کہ سارے پیغمبروں کے واقعات کو بیان کیا، وہ رسول لم نقصص علیک، ہمیں ایسے رسول بھی ہیں کہ ہم نے اس کے واقعات تمہیں بیان نہیں کیے، لیکن اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو بھیجا، اور پیغمبر ایک طرف اللہ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، اور دوسری طرف انسان پر اللہ رب العزت حالات لاتے ہیں، اور یعنی اس کے جو ذہن ہے اس پر چوٹ پڑتی ہے کہ بھئی میرے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے، اور اللہ رب العزت اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تو صمد ہے، اور صمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی طرف سب محتاج ہو اور وہ کسی کی طرف محتاج نہ ہو۔ ہم سب ہر حال میں اپنے رب کی طرف محتاج ہیں، اور ہمارے رب کو ہماری کسی بھی چیز میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس کے باوجود ہم سب سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری ناکامی کو نہیں چاہتے، اللہ ہماری کامیابی کو چاہتے ہیں۔ اس کی ایک دلیل وہ انبیاء کی بعثت ہے، اس کی ایک دلیل وہ اس امت کے لیے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کام بھی ہے، یہ محنت بھی ہے کہ اللہ نے یہ محنت اس امت کے ہر فرد کو عطا فرمائی، اور ہر فرد کو کیوں دی؟ تاکہ ہر جگہ اللہ کے دین کی بات کی جائے، ہر جگہ اللہ کی بڑائی کو بولا جائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، فرمایا اس سے بہتر کس کی بات ہوگی؟ اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو؟ سب سے بہترین بول اللہ کے ہاں، سب سے بہترین بول اس انسان کے ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں روزانہ یہ جو چیز اللہ کے ہاں سب سے بہترین ہے یہ میری زبان سے کتنی نکلتی ہے، میری زبان سے روزانہ اللہ کی دعوت کتنی نکلتی ہے، اللہ کی بڑائی کتنی نکلتی ہے، پیغمبر کے طریقوں میں کامیابی میں کتنا بولتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب پر اور اس امت پر بڑا احسان فرمایا کہ یہ محنت عطا فرمائی، اور یہ محنت انسان کی زندگی کے پلٹنے کا سبب ہے، اس سے زندگیاں بدلتی ہیں، اور ایک ایک آدمی جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ رب العزت کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ایسے ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، اونٹ پر اپنا جو اس کی ضروریات تھی، کھانا تھا، پینا تھا، وہ سب اونٹ پر باندھا اور نکلا، اور آگے جا کے یہ اونٹ اس سے بدک گیا۔ جب بدک گیا، اس کے قابو سے نکل گیا، اونٹ چلا گیا، نہ اس کے پاس کھانا رہا نہ اس کے پاس پینا رہا، اور اس کے بعد اس پر ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، حتیٰ کہ اس کی موت کی یعنی موت تک پہنچ گیا، اور بس ایسے ہے کہ ابھی مر جاؤں گا، اور اس نے بھی یہ سوچا کہ اب جب ویسے بھی مرنا ہے چلو یہاں لیٹتا ہوں اور یہیں پر مر جاتا ہوں۔ لیٹا، آنکھیں بند کی، اور ویسے ہی جیسی اس کی آنکھیں کھلی، سامنے دیکھا اونٹ بھی موجود اور اونٹ پر کھانا پینا بھی موجود۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ آدمی کتنا خوش ہوگا، یعنی اتنا خوش ہوا یہ آدمی، اتنا خوش ہوا کہ اس کو کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، الٹا کہہ گیا خوشی سے
کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ یہ اس آدمی کی خوشی وہ اسی آدمی کو محسوس ہوگی جس پر یہ حال گزرا ہوگا، ہاں، یا اس کا یہ تصور کرے۔ جتنا یہ آدمی خوش ہوتا ہے، ایک آدمی جب اللہ کا نافرمان ہو اور سچی توبہ کرے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، اللہ رب العزت اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ انسان کے توبہ کرنے میں اللہ کا کیا فائدہ؟ اسی انسان کا فائدہ ہے، لیکن چونکہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں اس لیے اس کی توبہ پر اتنے خوش ہوتے ہیں۔ اب سوچنا یہ چاہیے کہ جب جو آدمی توبہ کر رہا ہے اس سے اللہ رب العزت اتنا خوش ہو رہے ہیں، جو شخص اس کی توبہ کا سبب بنے گا، جو شخص اس کی توبہ کا سبب بنے گا، یعنی یہ اس کو دعوت دے گا، اس آدمی سے اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ ہم سب کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ میرے محترم دوستوں، ہماری زبانوں سے دعوت نہیں چلتی۔ پرانے ساتھی بیرون کے سفر کیے ہوئے، 4 ماہ لگائے ہوئے، ماشاءاللہ اہتمام سے جڑنے والے، لیکن روزانہ ہم دعوت نہیں دیتے۔ یہ دعوت سبب ہے زندگیوں کے بدلنے کا۔ اور اچھا ایک حدیث میں آتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر، اللہ کی قسم ایک انسان کا تیرے ہاتھ سے ہدایت پر آ جانا، اللہ کی قسم تیری وجہ سے ایک آدمی کا ہدایت پر آ جانا، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس زمانے کی بہترین سواری ہے، اس زمانے کی بہتر سے بہتر سواری، اس سے ایک آدمی کا آپ کے ذریعے سے ہدایت پر آ جانا، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب ہم سوچیں کہ میری وجہ سے کسی ایک کو ہدایت ملے، اس سے مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے یا اچھی سواری ملنے سے ہوتی ہے؟ اللہ نے ہمیں بہت قیمتی محنت عطا فرمائی، اور جتنی قیمتی عطا فرمائی اتنا ہی ہماری طرف سے سستی ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ والسلام کی دعوت کو ذکر کیا، اور جو انبیاء کی دعوت ذکر کی نا، اس میں ایک بات سارے پیغمبروں کی محنت میں مشترک ہوا کرتی تھی، وہ کیا؟ فرمایا ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، اجرت یہ تو میرا رب مجھے دے گا۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ بات جیسے باقی انبیاء نے کہی، اسی طریقے سے ہمارے پیغمبر کو بھی حکم ہوا کہ تم بھی کہو، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا۔ نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، فرمایا ان سے کہو میں تم سے اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اچھا، اس میں ایک اشارہ تو اخلاص کا بھی ہے۔ اخلاص کا مطلب کیا؟ کہ اللہ کے لیے کرنا، اور ہمیں دعوت والی محنت کرنی بھی اللہ ہی کے لیے چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی محنت سے انسان کے علاقے کے اندر ایک حیثیت بنتی ہے، اور اس حیثیت کو یہ دنیا کے کمانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ چیز غلط ہے۔ کیا ہے بھئی؟ ہمیں اپنی حیثیت وہ اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنی چاہیے، اللہ کے دین کی دعوت۔ تو ایک اشارہ تو اس میں اخلاص کی طرف ہے۔ ایک دوسری بات بھی اگر ہم سوچیں، تھوڑا سا اس طرف متوجہ ہوں، دیکھیں ایک آدمی ایک جگہ لگا ہوا ہے اور وہ محنت کر رہا ہے، کبھی ایک کے پیچھے کبھی دوسرے کے پیچھے، اور کبھی ایک کی منتیں کبھی دوسری کی منتیں، یعنی ایسے لگا ہوا ہے کہ اس کو دیکھ کے لگتا ہے
کہ اس کو کہیں سے کچھ مل رہا ہوگا ورنہ اتنا زور کیوں لگاتا. ہاں، جیسے کسی زمانے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ تبلیغ والوں کو امریکہ والے پیسے دیتے ہیں. ہاں، تو جو پیغمبروں کی محنت ہوتی تھی وہ ایسی ہوتی تھی. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اے اللہ میں نے دن کو بھی دعوت دی ہے اور اے اللہ میں نے رات میں بھی دعوت دی ہے. یعنی دعوت کے لیے نہ رات رکاوٹ نہ دن رکاوٹ. ہم تو اپنے 2.5 گھنٹوں کو دیکھتے ہیں نا، پیغمبر 2.5 گھنٹوں کو نہیں دیکھتے تھے. پیغمبر دن کو بھی جاتے تھے رات کو بھی جاتے تھے. جو آدمی جس وقت ملتا تھا اس سے بھائی جو انصار اسلام میں داخل ہوئے شروع میں حج پر آئے تھے 6 آدمی تھے. ان سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ رات میں ہوئی ہے اور دوبارہ پھر جب یہ بیت عقبہ آئے پھر بھی ان سے رات میں بات ہوئی ہے اور تیسری مرتبہ جو ملے ہیں تو اس وقت 72 تھے اس وقت بھی رات میں بات ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو بھی نہیں دن کو بھی نہیں ہر حال میں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بلکہ جتنے پیغمبر تھے یہ سارے کے سارے ایسی دعوت دیا کرتے تھے. جب ایسی دعوت دیا کرتے تھے تو لوگ ذہن میں سوچتے تھے کہ یار ان کو کچھ نہ کچھ ملتا ہوگا یا یہ ہے کہ یہ اتنی جو محنت کر رہے ہیں تو ہم سے سوال کریں گے ہم سے پیسے مانگیں گے. تو انبیاء کہتے تھے کہ نہیں ما اسألکم علیہ من اجر، ہم محنت تو کر رہے ہیں لیکن تم سے مانگتے نہیں ہیں. یہ اجرت نہیں بلکہ ہماری جو محنت ہے اس کا جو صلہ ہے وہ تو اللہ ہی کی ذات دے گی. اجر اجیر سے ہے. اجیر کہتے ہیں مزدور کو، اور ایک مزدور روزانہ کتنی مزدوری کرتا ہے کتنے گھنٹے مزدوری کرتا ہے؟ کم از کم 8 گھنٹے کرتا ہے. 2.5 گھنٹے نہیں کرتا. 2.5 گھنٹے تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو دوسرا سمجھتے ہیں. کوئی اپنے آپ کو ایک شعبے کی طرف منسوب کرتا ہے کوئی دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے تبلیغ کا کام بھی کرتا ہے. ان کے لیے سب سے آخری جو وہ ہے دعوت کی محنت کے لیے فراغت کا سب سے کم ٹائم ہے وہ ہے 2.5 گھنٹے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے، مشکات کی حدیث ہے اور علماء نے بھی اس کی تشریح کی ہے کہ بھئی اس زمانے میں بھی اگر دعوت والی محنت کے لیے امر بالمعروف نہی المنکر کے لیے 10واں حصہ بھی نہ دیا جائے تو اس زمانے میں بھی لوگوں کی ہلاکت ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ 10واں حصہ 24 گھنٹے کا وہ 2.5 گھنٹے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کسی پرانے ساتھی کے لیے نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر مسلمان کے لیے تھی. ہر مسلمان کے لیے روزانہ اپنی زبان سے دعوت دینا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، پیغمبر کے طریقوں میں کامیابی کو بیان کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل کو بیان کرنا، یہ محنت اور پھر اس کے لیے لوگوں کے پیچھے جانا، اس کے لیے جو کم سے کم وقت دیا جائے فرمایا یہ 2.5 گھنٹے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من زار اخا له فی اللہ، فرمایا جو آدمی اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے ملاقات کرے، کوئی دنیا کی غرض نہیں، اس بات کی غرض ہے کہ یہ بھی اللہ والا بن جائے، اس کا تعلق اللہ سے بن جائے، اس کی زندگی میں 100% اللہ کا دین آ جائے، یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا بن جائے. اس کے لیے جو آدمی گشت کرے گا لوگوں سے ملے گا، فرمایا نادا مناد من السماء، آسمان سے فرشتہ آواز دے گا کیا؟ انتبتا تم مبارک، انتبتا تم مبارک، وطاب ممشاکا، اور تمہارا یہ گشت تمہارا لوگوں سے ملنا یہ مبارک. آج دنیا میں جو لوگ کچھ تھوڑے سے کہیں منتخب ہو جاتے ہیں نا کتنا خوش ہوتے ہیں. کوئی جو ہے وہ بیٹھکوں میں بیٹھا ہوا ہے چائے پلا رہا ہے، کوئی شربت پلا رہا ہے، کوئی کیا. کیوں؟ ان کا انتخاب لوگوں نے کیا. اور جو آدمی اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے اور اللہ کے دین کی دعوت کے لیے جا رہا ہے چل رہا ہے، اس کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کو مبارکباد
آسمانوں سے آتی ہے، اس کو مبارکباد آسمانوں سے آتی ہے۔ انتبتا و طاب ممشا کا، تم بھی مبارک، تمہارا چلنا اور پھرنا یہ بھی مبارک۔ وَتَبَوَّأْتَ مَقْعَدَكَ مِنَ الْجَنَّةِ، تم نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ آج ہمیں پتہ چلے کہ ہم لوگوں سے ملنے جائیں گے اللہ کے دین کے لیے، اللہ ہمارے لیے، اگر ہمیں دنیا میں ایک پلاٹ ملتا کتنا خوش ہوتے، کوئی بھی کچھ کبھی جو ہے نا وہ 2.5 گھنٹے نہ چھوڑتا۔ لیکن میرے محترم دوستو، ساری دنیا سے جنت کی ایک کوڑے کے برابر کی زمین بہتر ہے۔ اللہ رب العزت جب جنت میں گھر دیں گے تو ایک کوڑے کے برابر نہیں دیں گے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر 7 بر اعظم ہیں، دنیا کے اندر 7 بر اعظم ہیں، اور یعنی بر اعظم کا مطلب کیا ہے کہ 7 خشکی کے بڑے بڑے ٹکڑے۔ اب دنیا میں جتنے ممالک ہیں، اس میں سے کوئی آدمی ایک ملک کا بادشاہ بن جائے بہت بڑی بات ہے، ساری دنیا کی بادشاہی کسی کو مل جائے ناممکن سی بات ہے۔ اگر مل بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ 7 بر اعظموں کا بادشاہ بنے گا، اور جو کم سے کم درجے کا جنتی ہوگا اس کو جب اللہ رب العزت دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ 7 نہیں بلکہ وہ 70 بر اعظموں کا بادشاہ بنے گا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کو فرمایا کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، فرمایا دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، کھیل کود انسان اس میں لگتا ہے، اس سے وقت گزرتا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے انسان دنیا میں لگتا ہے اور اس کی زندگی ایسی گزرتی ہے کہ بعد میں بس صرف افسوس سے ہاتھ ہی ملتا رہتا ہے۔ اللہ نے زندگی دنیا بنانے کے لیے نہیں دی، اللہ نے زندگی آخرت کے بنانے کے لیے دی۔ دنیا کی زندگی کے لیے فرمایا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس سے انسان دھوکہ کھا لیتا ہے۔ ایک آدمی ملازم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ملازمت کے اندر لوگوں کو تنگ بھی کرتا ہے۔ کیوں تنگ کرتا ہے؟ اس لیے کہ اوپر سے اور کمائی لینی ہے، وہ بغیر تنگ کرنے کے ملتی نہیں ہے، تو کسی طریقے سے ان کو ادھر ادھر کر کے آخر میں اس سے وہی پیسوں کا مطالبہ، یعنی رشوت یوں سمجھ لیں، تو پیسے تو مل جائیں گے۔ اچھا ایک بات ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہترین دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں بڑی اعلیٰ ہیں، اللہ معاف کرے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، فرمایا اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو رزق تو نے مجھے دیا ہے اس پر مجھے قناعت نصیب فرما۔ اچھا اس کے ساتھ ایک جملہ اور بھی ہے، وَلَا تُذْهِبْ طَلَبِي إِلَى شَيْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِّي، اے اللہ جو چیزیں تو نے مجھ سے روک لی ہے میری طلب بھی اس سے ختم فرما۔ یہ جو حرام میں انسان پڑھتا ہے نا، وہ یہیں پر پڑھتا ہے کہ جو چیزیں اس کی قسمت میں نہیں ہوتی ہے اور اس کے باوجود یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے، اب اس کے لیے کیا کرتا ہے انسان دھوکہ بھی دیتا ہے، اس کے لیے کیا کرتا ہے انسان رشوت بھی لیتا ہے، اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے کہ یہ چیزیں مل جائے، اور جب اللہ کی طرف سے لکھا نہ ہونا تو پھر کبھی نہیں ملتی۔ دو قسم کی چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان چاہتا ہے اور وہ انسان کو مل بھی جاتی ہے، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو انسان چاہتا ہے اللہ کی طرف سے نہیں لکھی ہوئی ہوتی ہے، انسان کو نہیں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعائیں بتائی، فرمایا اللہم فکما رزقتنی مما احب، اے اللہ جیسی میری محبوب چیزیں تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں، فجعلہ قوۃ لی فیما تحب، اے اللہ بس اب اس کو میری تقویت کا سبب بنا ان چیزوں میں جس کو تو پسند کرتا ہے، جن چیزوں کو تو پسند کرتا ہے
اس میری محبوب چیزوں کو اس کی تقویت کا سبب بنا تاکہ میں اس سے اور تیری محبت تک پہنچوں۔ اللہم وما زغیت عنی مما احب، اے اللہ وہ میری محبوب چیزیں جو تو نے مجھ سے روک دی ہیں، فجعلہ فراغا لی فیما تحب، اے اللہ میرے دل کو بھی اس سے فارغ فرما اور ان چیزوں میں لگا جس کو تو پسند کرتا ہے۔ تو اپنی ہماری جو یہ زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں بنانے کے لیے نہیں دی، اللہ نے ہمیں دنیا کی زندگی آخرت بنانے کے لیے دی۔ جس کے بنانے کا اللہ نے حکم دیا اس میں ہم لگتے نہیں، اور جس کے بنانے کا نہ اللہ نے حکم دیا اور نہ اس کے بنانے پر کوئی اجر رکھا، اس کے اندر ہم لگتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو آدمی اللہ سے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جائے، اللہ اس سے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جائے گا۔ لیکن ہم تھوڑے عمل پر راضی، تھوڑے رزق پر راضی نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، ہے نا؟ تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا، پھر اللہ تھوڑے عمل پر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو اس کے لیے اپنی یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں دی وہ اس بات کے لیے دی کہ اس زندگی کو ہم ان کاموں میں لگائیں جن کاموں سے ہماری آخرت بنتی ہے۔